السلام علیکم دوستوں ساتھیوں، آج ایک بالکل ہی ڈفرینٹ موضوع پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں، اور اس کا تعلق جو ہے وہ کامیابی سے اور خوشی سے ہے کہ یہ ایک دونوں ایسی چیزیں ہیں جو کہ لوگوں کو کافی زیادہ جو ہے وہ ڈسیلیوژن کرتی ہیں، ان کے پیچھے زندگی گزر جاتی ہے، انسان بھاگتا رہتا ہے اور وہ اس کو حاصل نہیں کر پاتے۔ تو اس سلسلے میں آج جو چھوٹا سا ایک جو میں ویڈیو بنانا چاہتا ہوں، وہ اس کا جو بنیادی جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ البرٹ آئنسٹائن جو ہے، جن سے کون واقف نہیں ہے کہ وہ کتنے بڑے سائنٹسٹ تھے، شاید دنیا کے سب سے بڑے جو فزسٹ ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ان کی تھیوری آف کوانٹم میکینکس اور جو ان کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہے اس سے کون واقف نہیں ہے۔ تو سائنس کی دنیا میں جو لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ جو تھیوریز تھیں ان کی، وہ ایک پلر کی حیثیت رکھتی ہیں، اور کس طرح سے انہوں نے زندگی میں ایک سائنٹسٹ کی حیثیت سے جیسی کامیابی انہوں نے حاصل کی وہ شاید کسی اور سائنٹسٹ کے نصیب میں اس طرح نہ آئی ہو۔ تو اس لیے اس کے اوپر میں نے سوچا کہ اس کا اس چیز سے بڑا تعلق ہے کہ ہم یہ جاننا جب چاہیں کہ خوشی اور کامیابی کیسے حاصل ہوتی ہے، تو یہ ایک بہت بڑی اگزامپل ہمارے سامنے ہے۔ اگر ہم آج دیکھیں تو یہ ہیں ہمارے سائنٹسٹ البرٹ آئنسٹائن، جو کہ جرمنی میں پیدا ہوئے، پھر وہاں سے یہ سوئٹزرلینڈ میں شفٹ ہوئے، اور سوئٹزرلینڈ سے پھر الٹیمیٹلی یہ لیٹر ایج میں جو تھے وہ یو ایس اے میں چلے گئے، اور وہاں جا کے انہوں نے اپنی جو تھی وہ زندگی کو جاری رکھا، اور جو کچھ بھی سائنس کی دنیا میں انہوں نے ترقی کی۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں اس کے اوپر ایک ریسرچ کی گئی ہے؟ چلیں یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے ایک سائیکالوجسٹ ہیں، ان کا نام ہے ایما سپالا۔ انہوں نے ایک ریسرچ کیا اور انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ جو البرٹ آئنسٹائن ہے ان کی کامیابی اور ان کی خوشی کے پیچھے جو ہے وہ راز کیا ہے، کہ انہوں نے کامیابی کیسے حاصل کی۔ تو کیا اس میں جو بڑی اہم بات جو دیکھنے میں آئی، شروع میں اگر آپ دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ ہمیشہ سے بہت بڑے جینیس تھے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ان کی زندگی میں جو ان کی زندگی کا ابتدا تھی وہ بڑی ناکام زندگی تھی۔ انہوں نے جب وہ چھوٹے تھے اور جب وہ بڑے ہو رہے تھے تو اس وقت یہ دیکھا گیا کہ ان میں بولنے کی جو صلاحیت تھی اس اور بہت دیر سے ان میں آئی، اور اس حد تک دیر سے آئی کہ ان کے گھر والوں کو یہ لگا کہ یہ شاید مینٹلی ہینڈی کیپڈ ہے، اور ان کو بھی اس بات کا بھی پتہ ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں بعد میں جا کے اس کا ذکر بھی کیا۔ پھر جب وہ پڑھائی کی دنیا میں آئے تو وہاں بھی ان کو ناکامی حاصل ہوتی رہی۔ وہ زیورچ پولی ٹیکنیک میں جب گئے تو وہاں سے ان کو ریجیکٹ کر دیا گیا کہ نہیں بھی وہ آپ جو ہے اس قابل نہیں ہے کہ آپ یہاں پہ زیورچ پولی ٹیکنیک جو کہ سوئٹزرلینڈ میں ہے وہاں پہ آپ یہ تعلیم حاصل کر سکیں۔ تو اس کے بعد جب وہ کالج میں گئے وہاں بھی ان کو ڈیفیکلٹی ہوئی۔ پھر الٹیمیٹلی جب انہیں کسی طرح سے جب وہ اپنے ڈگری حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو اس وقت بھی ان کے ساتھ کیا ہوا کہ جب وہ ٹیچنگ کے جاب ڈھونڈ رہے تھے تو ان کو خاصی مشکل کا سامنا کرنا پڑا، اور ان کو کوئی ٹیچنگ کا جاب دینے کے لیے تیار نہیں تھا کہ بھئی وہ کہتے ہیں جی آپ کوالیفائڈ نہیں ہیں یا آپ میں اتنی صلاحیت نہیں ہے۔ اور اس کے باوجود وہ بعد میں آپ جانتے ہیں کہ وہ انہوں نے نوبل پرائز جیتا، اور فزکس کی دنیا کو انہوں نے کیسے بدلا، کیسے وہ اتنے بڑے سائنسدان بنے۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ بڑی انسپائرنگ ہے۔ انہوں نے ایک جو فزکس کی دنیا میں جو ریولیوشن لایا اس کی جو مثال ہے وہ شاید ہی یہاں کہیں پہ آپ کو کوئی اور ایسا سائنٹسٹ ہو جو کہ اس لیول پہ جا کے جس نے کامیابی حاصل کی ہو۔ تو انہوں نے جو ریسرچ کی تو اس میں جو بات سامنے آئی، ایما سپالا جو کہ سائیکالوجسٹ ہے ایٹ اسٹینفورڈ یونیورسٹی کی، انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے 3 چیزیں کی اپنی زندگی میں جس کی وجہ سے ان کو کامیابی حاصل ہوئی، اور آپ بھی یہ 3 چیزیں کر کے کامیابی اور خوشی حاصل کر سکتے ہیں۔ پہلا کام انہوں نے کیا کہ انہوں نے کہا بی کائنڈ ٹو یور سیلف، اپنے ساتھ اچھا سلوک کریں، اپنے بارے میں اچھا سوچیں، اپنے آپ سے محبت کریں، اپنے آپ سے پیار کریں۔ یہ سب سے اہم ہے کامیابی حاصل کرنے کے لیے۔ جب آپ اپنے آپ کو کرٹیسائز کرتے ہیں، جب آپ کہتے ہیں یار میں تو کچھ نہیں کر سکتا، تو پھر ناکامی آپ کو فالو کرتی ہے، لیکن جب آپ کامیابی کے بارے میں سوچتے ہیں تو کامیابی آپ کو فالو کرنا شروع کر دیتی ہے۔ دوسری چیز جو دیکھی گئی وہ یہ کہ اپنے آپ کو ایک سوسائٹی کا حصہ سمجھیں، اور یہ سوچیں کہ زندگی میں ایک انسان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، مسٹیکس ہو سکتی ہیں۔ اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ ایک فیلئر ہیں، آپ بس مسٹیکس ہی کرتے چلے جائیں گے۔ اور تیسری یہ کہ بی مائنڈفل آف یور تھاٹس اینڈ فیلنگز، یہ بھی بڑا ضروری ہے۔ اپنی فیلنگز اور اپنی تھاٹس کے بارے میں سوچیں، اپنے آپ کو ڈسکور کریں، اپنے آپ کو دیکھیں آپ کیا ہیں، آپ کیا کر سکتے ہیں۔
اور جب آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ لائف میں بہت کچھ اچیو کر سکتے ہیں جو کہ آپ نے اچیو نہیں کیا. تو یہ اس کو انہوں نے جو ہے مینٹل شفٹ کا نام دیا ہے کہ فرام سیلف کریٹیسائزنگ ٹو بی اے ہیپی مین. تو انہوں نے دیکھا کہ جو انہوں نے جو آئنسٹائن تھے ان کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے سیلف کریٹیسزم کے بجائے اس چیز کو پریفر کیا کہ انہوں نے سیلف پریز کو پریفر کیا, اور انہوں نے دیکھا کہ نہیں, میں سیلف کمپیشنیٹ ہو کے اپنی زندگی کو گزاروں گا, میں زیادہ ڈٹرمینیشن سے اور کیوریس ہو کے اپنی زندگی گزاروں گا. انہوں نے اپنی کامیابی کا راز بھی یہ بتایا کہ میں بہت کیوریس رہا اور میں نے جو ہے وہ کمپیشنیٹ ہو کے اپنے بارے میں سوچا. تو اب میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اپنا ٹائم ضائع نہ کریں, نیگیٹو تھاٹس کو اپنے قریب مت آنے دیں, اور اپنا جو ہے مائنڈ شفٹ بھی کریں اور کامیابی کی طرف بڑھیں. مجھے یقین ہے کہ اگر آپ پازیٹیولی سوچیں گے تو یقیناً آپ بڑی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ ایک چھوٹی سی بات تھی جو میں آپ سے کرنا چاہتا تھا. آئندہ بھی اس موضوع پہ بات کریں گے, لیکن اس ٹائم جو ہے یہ اتنا ہی میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ نیگیٹو تھاٹس کو جتنا جلدی آپ اپنے ذہن سے نکالیں گے آپ زیادہ خوش بھی ہوں گے اور کامیابی کی طرف بھی اتنی تیزی کے ساتھ بڑھیں گے. لیکن اگر آپ پازیٹیو نہیں سوچیں گے تو پھر ناکامیاں اور مایوسیاں جو ہے وہ آپ کو فالو کریں گی. آئنسٹائن کو جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ان کی زندگی کوئی اتنی آئیڈیل زندگی نہیں تھی, شروع میں انہوں نے بڑی اسٹرگل کی اپنے آپ کو پروو کرنے کے لیے کہ ایک بندہ ریجیکٹ ہوتا ہے, وہ پڑھائی میں بھی اچھا نہیں ہے, وہ بولنے میں بھی اتنا اچھا نہیں ہے, لیکن الٹیمیٹلی جب وہ کامیابیوں کی طرف بڑھتا ہے تو نوبل پرائز بھی جیت جاتا ہے. اور اتنی بڑی بڑی تھیوریز جو تھیوری آف ریلیٹیوٹی جو ہے, شاید میں کہتا ہوں کہ یہ سائنس کی دنیا کا اور فزکس کی دنیا کا ایک پلر ہے جس کو انہوں نے پیش کیا اور دنیا میں ایک قسم کا ایک انقلابی تبدیلیاں لے کے آئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کہ اس طرح کی کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ ایک چھوٹا سا موضوع تھا. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے میری ویڈیو کو واچ کیا. اگر آپ کو تھوڑی سی 1% بھی کوئی انفارمیشن ملی ہو تو میری ریکویسٹ ہے کہ میری جو یہ ویڈیو ہے اس کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا, میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ.